السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ جمعیت اہل حدیث روہا ضلع رائے گڑھ، جس کے زیر اہتمام یہ دینی و اصلاحی اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کے ذمہ داران اور اس دینی و اصلاحی اجتماع میں شریک جماعت کے معتبر علماء کرام، فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور قاضی سفیان مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر اس اجتماع میں شریک علماء کرام، اہل علم حضرات، اور شرکاء میں دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دین کی سب سے اہم اور سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین کو اسی طرح سمجھیں، اسی طرح برتیں جس طرح مطلوب ہے، جس طرح ہم سے چاہا گیا ہے۔ دین میں ایک بہت بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دل میں، ہمارے ممکنہ برتاؤ میں ایسا ہو کہ ہم ان سے بری ہیں، ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ دین جو آسمان سے آیا، انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس دین کی ایک بنیاد تو یہ ہے کہ ہم نفی کریں، انکار کریں کہ اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے، ہم ان کے عبادت کے لائق ہونے کا انکار کرتے ہیں،
وہ عبادت کے مستحق نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور دوسرے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ یہ اگر ہمارے ہاں یہ مسئلہ اگر صحیح ہوتا ہے تب جا کر کے ہمارا کلمہ صحیح ہوتا ہے، ہماری بنیاد صحیح ہوتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تب جا کر کے ہماری بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ مرحلہ ہمیں پورا کرنا ہے، اس مرحلے سے نمٹنا ضروری ہے۔ ہمارے دل میں، ہر مومن مرد و عورت کے دل میں، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے دل میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کے تئیں سب سے زیادہ بے چینی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ دکھ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس کا دل بری ہو، برات کا اظہار کرے، وہ اپنی زبان سے برات کا اظہار کرے کہ ہم اس سے بری ہیں، اللہ کا دین اس سے بری ہے، ہم ان سے بری ہیں، ان سے اظہار برات کرتے ہیں جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کو کوئی بھی معنی پہنا سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان سے، جن سے آپ اظہار برات کرتے ہیں، آپ ان سے یا ان کے تئیں آپ ہمدرد نہیں ہیں، ان کے تئیں آپ فکر مند نہیں ہیں، آپ ان کے اس روئے زمین پر سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ جو مومن اپنے نبیوں کے طریقے پر چلتے رہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، ہم ان کے سب سے زیادہ اس روئے زمین پر ہمدرد ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں۔ جو کفر کی راہ پر طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، ان کے تئیں ہم ہی سب سے زیادہ فکر مند ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کے طریقے پر ہیں جن کا یہ کہنا تھا، جن کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کفر سے، طاغوت سے اظہار برات کرتے تھے، ان سے، اور جو طاغوت کی بندگی کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سے کہتے تھے ہم تمہارے لیے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم سے کچھ لے کر کے یہ کام نہیں کرتے، ہم تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کے فکر مند ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نجات مل جائے۔ اس لیے دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک سے اظہار برات کرتے ہیں، اہل شرک سے اظہار برات کرتے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جو مشرک ہیں، کفار ہیں، ان کے تئیں ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے، شیخ ابو زید، کہ ایک کتے کو پانی پلانا، وہ حدیث میں اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب عمل کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو کفار کے ساتھ فکر مندی اور کفار کے ساتھ ہمدردی، کفار کے لیے نصیحت، کفار کی نجات کی فکر مندی، کفار کے نجات کی تدبیریں کرنا، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ لیکن کفر سے بے چین رہنا، کفر کو اس روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ اور گناہ سمجھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان کی قیمت ہے تو ایمان کی ضد جو کفر ہے، اسی اعتبار سے ایمان کی محبت، تو اس کے تئیں، کفر کے تئیں بیزاری اور برات ہوگی۔ کفر کے تئیں اگر بیزاری نہیں ہے تو بس وہی معاملہ ہو گیا کہ آدمی جب اپنوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد والا بنا ہے، اور مندر میں بیٹھا داڑھی اور ٹوپی لگا کر کے تو مندر والا بھی بن گیا۔ تو یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد صحیح نہیں ہے تو ایمان صحیح نہیں ہوگا، اور ایمان صحیح نہیں ہوگا تو یہی تو کنٹرول کرتا ہے ہر عمل کو، ہر ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے کردار کو، ہماری زندگی کے سارے خیر کے لیے یہی پاور فراہم کرتا ہے، اور شر سے بچانے کے لیے یہی ایمان اور عقیدہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے
کہتے تھے کہ ایمان اور توحید اگر نہیں ہے تو آدمی برائیوں سے ایمان اور توحید کی بنیاد پر نہیں بچ سکتا، اس کی کچھ مصلحتیں ہو سکتی ہیں، دنیا داریاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے سماج میں، ہے یہ مسئلہ ہمیشہ سب سے اہم، ہمیشہ سے سب سے اہم رہا، آج بھی سب سے اہم ہے۔ لیکن ایسے معاشرے اور سماج میں جہاں غلبہ ہو کفر کا، جہاں غلبہ ہو اس اکثریت کا جو غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتی ہے، بہت سارے معبودوں کی پوجا کرتی ہے، وہ اپنے اپنے آستھاؤں، اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے اپنے اپنے معبودوں کی بھکتی پوجا کرتے ہیں، کتنوں کی بھی پوجا ہوتی ہو، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا دین اس وقت تک معتبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب تک کہ تم اپنے دل سے، اپنے قول و عمل سے یہ ثابت نہ کرو کہ اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے ہم ان عبادتوں کو باطل سمجھتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں، ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اس اظہار برات کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ جن معبودوں کی عبادت ہوتی ہے ان کی ہم انسلٹ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم گالی گلوچ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم غلط شبد، غلط ورڈنگ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کسی کافر و کسی مشرک کے سلسلے میں جو طاغوت کی بندگی کرتا ہے اس کی ہمدردی ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتی، ہم اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے سب سے بڑے ہمدرد تھے، باوجود اس کے کہ وہ علی اعلان کہتے تھے تمہارے شرک سے اور تم سے ہم بری ہیں۔ یہ فرق سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ فرق آدمی سمجھ کر کے چلتا ہے تو اس کو کہیں مشکل نہیں پیش آتی، اور نہ اپنے عمل سے ایسی نظیر وہ دیتا ہے، کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی مشرک ہے، ایک آدمی طاغوت کا پرستار ہے، اپنے معبودوں کو اپنے اپنے حساب سے پوجتا ہے، اس کی بھکتی کرتا ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ کہیں مشکل میں ہے، ہمارے سامنے وہ کسی مدد کا محتاج ہے، ہمارے سامنے وہ بیمار ہے، غریب ہے، اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ سارے وہ مسائل ہماری ہمدردی کے اور ہماری انسانیت کے تقاضوں کے حساب سے، بلکہ مسلمان ہونے کے حساب سے وہ سب سے زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی تھی، ہمارے دین نے کیسی تربیت کی ہے۔ آپ نے تربیت کی تھی کہ تمہارا پڑوسی تمہارا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ سب سے قریبی پڑوسی وہ ہے تمہارا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہو، تمہارے دروازے سے قریب ہو۔ ایک صحابی رسول کے ہاں بکری ذبح ہوئی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے پڑوسی کو گوشت پہنچا دو، تو بتایا گیا کہ پڑوسی تو یہودی ہے، تو یہ ہوا کہ حکم تو پڑوسی کے لیے ہے، وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو۔ یعنی برتاؤ ہمارا اگر شرعی ہے تو ہماری نفرت اور ہماری برات یا ہماری بیزاری یا ہماری دلی بے چینی ان کے شرک سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور ان کے نجات کے تئیں ان کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کے تئیں جو ہماری نرمی ہے، عدم تشدد ہے، الگ الگ قسم کی جو نامناسب ٹریٹمنٹ ہو سکتی اس سے جو ہم بچتے ہیں، وہ کیوں بچتے ہیں؟ ہم ان کے لیے اخلاق اور برتاؤ کا ایسا نمونہ اور ایسا عمل بنے رہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نمونہ بن سکیں اور ان کے لیے ہم نجات کے لیے ہم کہیں نہ کہیں مؤثر ہو سکیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دونوں چیزوں کا جب فرق، دونوں باتوں کا جب ہم فرق سمجھ کر کے چلیں گے تو ہمارے اپنے سماج میں بھی مشکل نہیں ہے۔ جہاں یہ بولنا مشکل ہے کہ غیر اللہ کی عبادت، طاغوت کی بندگی یہ روئے زمین پر سب سے بڑا پاپ ہے، اور ہم ایسے پاپیوں کے تئیں ہمارا رویہ کیسا ہے، ہماری ہمدردی کیسی ہے، ہماری خیر خواہی کیسی ہے۔ قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بارے میں، اے نبی لگتا ہے آپ ان کے ایمان کی فکر میں، ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ آپ دیکھیے ایک طرف صراحت کے ساتھ اس کا رد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ ان کے
دنیا اور آخرت میں برباد ہونے کے غم میں آپ لگتا ہے ایسا کہ آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. تو یہ اصل مسئلہ ہے سمجھنے کا. اسی لیے جب باریکی سے آدمی سمجھتا ہے تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ یہ کہنے کے لیے کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے کہ کسی مندر میں پہنچ کر کے یہ کہے کہ یہ تو انسانیت، ہمارا دین انسانیت ہمیں سکھاتا ہے، تو ہم مسجد کے افتتاح میں بھی پہنچے رہیں گے اور مندر کے بھی افتتاح میں پہنچے رہیں گے. یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ کفر ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی اور غیر مذہبی لوگوں کی ان کے مذہبی طور طریقوں سے تشبہ، یہ دین کو ختم کر دینے والا عمل ہو سکتا ہے. کس نوعیت کا ہے بندے کا یہ عمل اس کے اوپر منحصر ہے، لیکن اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ. ایک مومن اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اور اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادتوں کو باطل سمجھنے والا، ان کا معبود ہونا غلط سمجھنے والا، آپ دیکھیے ان کی مبارکباد کیسے دے سکتا ہے، ان کا استقبال کیسے کر سکتا ہے، ان کے بیچ میں پہنچ کر کے اس کو انسانیت کی بات کیسے کر سکتا ہے. یہ انسانیت کی بات اگر ہے، آپ بتائیے اگر یہ انسانیت کی بات ہے تو کہاں اسلام نے اس کو انسانیت کہا؟ آپ دیکھیے سورہ کافرون دیکھیے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان رہیں، ہمیں ان بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے، ہر مسئلے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اس وقت معتبر ہے جب اللہ کے سوا غیر کی عبادت اور ان کی معبودیت کا جب تک انکار نہ ہو اور جب تک اس سے اظہار براءت نہ ہو، تب تک معتبر نہیں ہے. اسی لیے ایک مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسی راہ پر چلتا ہے. اگر وہ ایسے ہی اسی کو اگر وہ رواداری سمجھ لے کہ اہل باطل کے ساتھ باطل کی تائید کرنے لگے، باطل عمل پر مبارکباد دینے لگے، بت پرستی کے عمل پر مبارکباد دینے لگے، ایک انسان کے تئیں وہ عقیدہ رکھے جو عقیدہ کفر ہے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ فلاں بھگوان کی آمد ہو رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، تو آپ بتائیے ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، پھر مولوی اپنے آپ کو کہلانے والا، دنیا اگر یہ سمجھتی ہو اور وہ اس طرح برملا اعلان کرتا ہو، تو آپ بتائیے آخر اس کا کیا عقیدہ ہے؟ نبیوں کو پکارنا، نبیوں کو ان کی موت کے بعد ان کی دنیا میں آمد کا عقیدہ رکھنا، نبیوں کے ساتھ یا صالحین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا میں آتے ہیں مرنے کے بعد، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو یہ کفر صریح ہے. یہ صریح کفر ہے، یعنی کھلم کھلا کفر ہے، 2-2-4 کی طرح کفر ہے. صریح کا مطلب 2-2-4 کی طرح کفر ہے. وہ چاہے مسلمانوں کے ہاں ہو چاہے غیر مسلموں کے ہاں ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ غوث جن کو غوث کہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ان کے سے مدد مانگنا، ان سے رجوع کرنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، فلاں آ رہے ہیں، فلاں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، اس کو کفر صریح سمجھنا اور کفر صریح کا عمل سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے، یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہلے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو درست کریں. ہمارا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک نفی نہ ہماری توحید کے ساتھ
شرک کی، کفر کی نفی نہ ہو تب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ سبق بہت اہم ہے، اس کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھایا جانا، سننا، یہ رات دن کا ہمارے شیڈول میں سب سے اہم مشغلہ ہونا چاہیے۔ توحید کا مشغلہ، توحید سیکھنے سکھانے کا مسئلہ سب سے اہم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر بندہ توحید پر مر گیا شرک اور طاغوت کی نفی اور برات کے ساتھ، تو کتنا بھی گناہگار ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بخشش ہوگی، جنت اسے ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر اللہ نے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو سزا دے کر کے بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ ہے توحید کی بنیاد پر۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شرک کرتا رہا تو کلمے کے ساتھ شرک پر مر گیا تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کا رد کرنا ہی مقصود ہو، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور رد تو باطل کا ہوتا ہی ہے۔ باطل کا رد، یا جس نقطۂ نظر میں، جس کسی کے نقطۂ نظر میں کوئی چیز باطل ہے تو ادب اور اصول کے ساتھ اس کا رد کرنا، یہ دین اور دنیا کے سارے قانون میں لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کبھی بھی یہ تساہل، یہ مداہنت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اپنے ملک میں ایک بہت بڑے نیٹ ورک میں، اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم اپنا تو سمجھیں، انہیں بھی بتائیں، اور ہمارے عمل اور کردار اور ہماری نصیحت اور ہمدردی کا جو رات دن کا عمل ہے اپنے سماج کے ساتھ، وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سماج کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ لیکن ہم سماج کے لیے، سماج کے کفر اور سماج کے اندر ہونے والے شرک سے کبھی متفق نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا اسٹینڈ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھ کر کے زندگی گزارے، اور جو آدمی بھی کسی لیول کا ہو اگر اس میں کمزور ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی کہیں دنیا داری ہوگی، اس کی کہیں سیاسی اور کاروباری مصلحت ہوگی، اس کا کہیں کوئی چکر ہوگا، جہالت ہوگی، کچھ بھی ہوگی، لیکن یہ چیز کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم رہتے ہیں اپنے وطن میں، ہم ولا اور برا والے دین پر ہیں۔ ہمارا دین کی ایک بنیاد ہے ولا اور برا۔ تو ایک تو ولا یہ ہے، یعنی ہم دوستی رکھتے ہیں، اظہار دوستی کرتے ہیں، اظہار قربت کرتے ہیں، اپنائیت بتاتے ہیں سب سے زیادہ ان کے ساتھ، جو سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور اسی طرح اظہار برات کرتے ہیں ان سے جو سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ ان کی بدتری کفر و شرک کی وجہ سے ہے، اور ان کی برتری ایمان اور توحید اور صالح اور اللہ کے نیک بندے اور ولی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو ہم ان سے اظہار قربت و محبت اور ولایت کرتے ہیں، موالات جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے، اس میں یہ پہلو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک ہماری دوستی کا پہلو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایمان والوں میں ان کے ساتھ، جن کو ہم مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے، اپنوں کے ہاں معصیتیں پائی جاتی ہیں، تو ہم ان سے اس حد تک ان کی بدعتوں کے تعلق سے، وہ اپنے ہاں کہیں پائی جاتی ہو، غیروں کے ہاں پائی جاتی ہو، اس سے بھی ہم برات کرتے ہیں۔ یہ برات کا مسئلہ صرف کفر اور اہل کفر کے ساتھ نہیں ہے، وہاں بھی جزوی برات پائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، جہاں بدعتیں ہوتی ہیں، جہاں معصیتیں ہوتی ہیں، جہاں فرقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ برات دوستی ایمان والوں سے، برات غیروں سے، تو ان لوگوں سے بھی برات اس پہلو کے تعلق سے برات جو پہلو دین کے اندر بدعت کے آ گئے ہیں یا معصیتوں کے ہیں، اپنے دین والوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں۔ یہ اس اعتبار سے یہ بات کی جاتی ہے
کہ حالات جب کسی رخ پر جاتے ہیں تو اور وہ رخ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے تو لوگ جذبات میں آ کر کے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اصل و رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مان لیجئے اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ حالات میں رد کرنا صحیح نہیں ہے، اپنوں کے ہاں اگر غلطیاں پائی جاتی ہوں تو رد کرنا صحیح نہیں ہے، آپ بتائیے باطل کا رد، کتاب و سنت کے خلاف راستے جو بنائے گئے ہیں یا ان پر چلا جاتا ہے اس کا رد، اگر یہ ضروری نہیں ہے تو کیا پھر بچتا کیا ہے؟ کتاب و سنت کا تمسک جو ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی کو پکڑنا، دین کو پکڑنا، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے۔ آپ بتائیے ہلاکت سے بچنے کی جو راہ ہے تو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس راہ سے خبردار کرنا اور بچانا یہ کام وقت کا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا کام ہے یہ، خاص طور پر ایسے حالات میں جن حالات میں بہت مشکل ہو گیا ہو کوئی کام کر کے آگے بڑھنا، اس وقت تو یہ اور بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنوں کو اپنے لوگوں کو جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کے ہاں بدعات پائی جاتی ہیں، بہت سارے خرافات، رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، انہیں خبردار کرنا اور ان کو آگاہ کرنا، اور جو لوگ اس میں مبتلا نہیں ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے ان کو چوکنا رکھنا کہ یہ خطرناک چیزیں ان کے قریب مت جانا کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے ایک صحابی رسول اپنے بیٹے سے اظہار برات کرتے ہیں ایک سنت کی مخالفت کی وجہ سے، کہتے ہیں میں بری ہوں تم سے، میں بری ہوں تم سے۔ یہ بھی کوئی دین اور مسلک ہے کہ آدمی یہ نہ کہہ سکے، اپنوں سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی اس بدعت سے ہم بری ہیں، اور بدعت اور اسی طرح شرکی اعمال اور معصیتیں ان کا انجام خطرناک ہے۔ اب غیروں کے تئیں ہمدرد ہیں تو اپنوں کے لیے کتنا ہمدرد ہونا چاہیے؟ اپنوں کے لیے تو سب سے زیادہ ہمدرد ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے تئیں جس چیز کو، جس بدعت کو دین سمجھ لیا جائے، جس بدعت کو واجب سمجھ لیا جائے، آپ بتائیے اگر اس بدعت سے آگاہ نہ کیا جائے کہ آخر بدعت بھی واجب ہوتی ہے، بدعت بھی کہیں واجب ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری ہے ایسے ماحول میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ اختلاف کی بات نہ کی جائے، رد کی بات نہ کی جائے، رد والا کام نہ کیا جائے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے اگر وقت فتنے کا ہے، اگر وقت کسی طوفان کا ہے، کسی طوفان میں امت مبتلا ہے، تو وقت تو یہ ہے کہ اس وقت امت کو کہا جائے کہ اس فتنے سے نجات کے لیے تم آؤ، سنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، سنت کی کشتی میں آؤ، سوار ہو جاؤ، ورنہ اس فتنوں کے سیلاب میں ڈوب کر کے برباد ہو جاؤ گے۔ اگر ایسے وقت میں یہ بات کہی جائے کہ باطل کا رد جو اپنے ہاں پایا جاتا ہے، اپنوں کے ہاں جو بدعتیں پائی جاتی ہیں، اس کا رد آج صحیح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کون کر سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں نادانی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں بے وصولی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں چوک ہو سکتی ہے، کسی کی نیت پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن آپ موٹی بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بیچ میں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جب صورتحال یہ ہو ہاں کہ کتاب اللہ مضبوطی سے، کتاب اللہ کو نہ تھاما جاتا ہو، سنت کو مضبوطی سے نہ پکڑا جاتا ہو، بلکہ بدعتیں عام ہوں اور فتنے بھی سماج میں عام ہوں، اس وقت کتنا ضروری ہے کہ اپنی ہمدردی کے ساتھ، جو دائی ہے وہ ہمدرد ہے،
جو سلفی ہے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے ہمدرد ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں ہلاکت اور بربادی کی ہیں، خطروں کی ہیں، ان خطروں سے وہ آگاہ کرتا رہے، اس کا انجام کچھ بھی ہو، اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ اگر دنیا کے انجام اور منفعت کے چکر میں، اگر فائدوں کے چکر میں اگر یہ طریقہ چھوڑ دیا جائے تو آپ بتائیے فائدے کے دروازے تو ان کے لیے بھی کھولے جا رہے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، اپنے جان و مال اور اپنے سارے سیٹ اپ کو خطرے میں ڈالا، لیکن اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ ایسے سماج میں، ایسے حالات میں جس میں ہم جیتے ہیں، ایسے حالات میں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے دلیلوں کی روشنی میں کہ ایسے حالات میں کتنی اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سنت پر لائیں، سلف کے طریقے پر لائیں، اور وہ اپنے آپ کو فرقہ بندی سے، فرقہ بازی سے، تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جو باطل پر ہیں، بدعتوں پہ ہیں، ہاں تقلیدی مطلب تقلید شخصی کے وجوب کے قائل ہیں، اس کی بنیاد پر دھڑا بندی کی راہ پر چل رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے ہاں کہ وہ اس مسئلے کی فکر میں آئیں کہ آخر ان کی بنیادوں پر جو امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ہاں اس کے ہم کتنے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو شیرازہ بندی کی بنیاد ہے، جو اتحاد کی بنیاد ہے، جو طاقت کی بنیاد ہے، جو نجات کی بنیاد ہے، اس کی بات کرنا، اور جو ہلاکت کی بنیاد ہے اس کا رد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان بنیادوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت آسانی سے آج کے ماحول میں، دنیا دارانہ ماحول میں ایسی باتیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں کہ آج ایسا ماحول ہے، ہمیں اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا قرآن بات کر رہا ہے، آپ کے نبی کی سنتیں اور انبیاء اور صالحین کے ساری زندگیوں کے واقعات ثبوت کے طور پر کھلی کتاب میں موجود ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو رویہ ہے یہ رویہ ہمارے لیے اس کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے غیروں کے میلوں میں، غیروں کی مندروں میں، غیروں کی عبادتوں میں، غیروں کی دیوی دیوتاؤں کے مطلب جلوسوں میں ہاں مسلمان کہیں نہ کہیں شریک ہو جاتا ہے، اور کچھ مسلمانوں کے امام اغوائی کر دیتے ہیں۔ مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں سیکنڈوں میں ایک بڑے مولوی کی بات اور بڑے مولوی کا وجود سیکنڈوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پھیل جاتا ہے، اگر یہ نہ کہا جائے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے اور پاپ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، پھر یا اس کی تائید کی جائے، اس کو مبارکباد دیا جائے، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اس کے پیچھے بھی، اس کے سوا کسی بھی اللہ کے بندے کا کوئی بھی اور مقصد اور اس کی نیت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے دین کی بنیادوں پر وہ خبردار کرتا ہے ایسے لوگوں کو بھی اور پورے اللہ کے بندوں کو بھی کہ ہمارے دین میں، ہمارے دین اور ایمان کے لیے نقیض ہے، خطرہ ہے، ہمارا دین باقی نہیں رہ جائے گا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کیا زنا پر، کیا چوری پر، کیا شراب پینے پر کسی کو مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ آپ بتاؤ، کسی کو ہم زانی ہے تو کہیں گے زنا مبارک ہو تجھے؟ تو وہ شرابی ہے، شراب پینا مبارک ہو تجھے؟ اور بت پرستی بالاتفاق اس سے بھی بڑا پاپ ہے، تو کیا اس عمل پر، اس مناسبت پر مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ ایسی جگہوں پر حاضری اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہو سکتا ہے۔ منع کرتے تھے سلف، ان کے میلوں میں، ان کی عبادت کی جگہوں پر جاؤ مت، کہیں وہاں تو اللہ کا غضب، اس کی لعنت اترتی ہے، کہیں غضب کے شکار نہ ہو جاؤ۔ اب اگر یہ بتانا اور بولنا جرم ہے تو دین کی دعوت کی بنیاد ہی یہی ہے، یہ بتانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کی توفیق دے۔ رب العالمین یہ اجتماع جو یہاں کی جمعیت نے اور اس اجتماع کے سرپرستوں نے جو اللہ کی توفیق کے بعد اسے منعقد کیا ہے،
اور اس میں ہمارے فاضل علماء داعیان یہاں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو دین کی بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے سلف کا وہ عقیدہ اور وہ طریقہ جو ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے، اس کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، برتنے کی ضرورت ہے۔ جو تقاضے کل تھے، جو تقاضے آج ہیں، اگر وہ کل بھی تھے اور انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے دین پر جس ڈھنگ سے چل کر کے دکھایا ہے، ہمیں اسی دین پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے، انہی کے طریقے پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے سہولت پسند، بہت سے کمزور لوگ، بہت سے سلف کے طریقے کی اہمیت اور اہتمام کم کرنے والے ہمارے بھائی بہت سارے ایشوز پر ساتھ نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے اپنے وطن میں رقیہ کا جب فتنہ بہت تیزی کے ساتھ اٹھا اور اس پر نکیر کی گئی، رقیہ پر نکیر نہیں کی گئی، رقیہ کے کرنے اور کرانے پر نکیر نہیں کی گئی، لیکن سلف سے ہٹ کر کے جو طریقہ اپنایا گیا اس پر نکیر کی گئی۔ اگر توجہ دے کر کے اس عمل میں شریک لوگوں نے اپنے آپ کو خبردار کیا ہوتا، یا جو لوگ اس کی تائید کر رہے تھے یا کرتے ہیں یا لگے ہوئے ہیں، اگر اس پر توجہ دے دیتے کہ کیا اس وقت ان مسائل کا وجود نہیں تھا جن مسائل کا وجود آج ہے، تو سلف نے اگر وہ طریقہ نہیں اپنایا تو ہمیں بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، مسئلے ایسے ہی پیدا کیے جاتے ہیں آپس میں، اور آپس میں جب مسئلے پیدا کیے جاتے ہیں تو گھر کا فتنہ، گھر کا جھگڑا، گھر کا اختلاف رائے، یہ باہر کے اختلاف رائے سے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایز ایگزامپل میں نے یہ بات کہہ دی۔ آپ دیکھیے صورتحال الحمدللہ بہتر ہی ہو رہی ہے، لیکن صورتحال کتنی خطرناک رخ پر جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر تھوڑا پڑھا لکھا ہمارے سماج میں بھی دہاڑی ہو گیا، رخیہ باز ہو گیا، سینٹر کھول کر کے بیٹھ گیا، وہ امت اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا کہ اصلاح کا دعوے دار بھی بن گیا کہ ہم توحید پر لانے کا طریقہ یہاں سے اپنا اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس نقطۂ نظر سے ہوئی ہیں کہ جن سے بھی اختلاف کیا جاتا ہے ان سے اختلاف کرنا اگر دین ہے تو یہ ہمارے لیے بنیاد ہے، اصل ہے۔ اگر ہم باطل سے اختلاف اصولوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شبہات میں لوگ پڑ جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو علماء سو ہیں۔ اگر ان کا اور بدعتی طریقے ہیں، ان میں شیطان اتنی لذت، اتنی لالت اور اتنی رغبت رکھتا ہے کہ انسان مائل ہو جاتا ہے، ناچنے لگتا ہے اس کے پیچھے، تائید کرنے لگتا ہے، لائک کرنے لگتا ہے۔ آپ ذرا کہہ دیجئے اختلاف کی بات وقت پر کرنا صحیح نہیں ہے، رد کرنا صحیح نہیں ہے، تو کتنا لائک ہوگا گنتی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، باطل اور بدعت سے اختلاف کرنا اور رد کرنا، اپنے بھائیوں کو، اپنے کلمہ کو، مسلمانوں کو، اپنوں کو اس سے بچانا، یہ فتنوں سے، ہلاکت سے بچانا ہے، تو اس کی تائید آپ کو نہ کے برابر ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس مجلس کے انعقاد میں جن بھائیوں کی جو بھی کوششیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کی کوششوں کو، ان کی قربانیوں کو، جمعیت کے معاونین کی قربانیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اہل وطن کو، ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتنوں سے تو محفوظ رکھ۔ ان کو سمجھ دے جو سرکشی سے، جو ظلم کی راہ سے مشکلات ملک میں کھڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، اور ہم سب اگر مشکلات میں کہیں کسی پہلو سے مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے اور اسی طریقے پر چلنے کی توفیق دے جس طریقے پر ہمارے حالات میں، ہمارے جیسے حالات میں ہمارے سابقین، ہمارے
صالحین چلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے لیے جو ذمہ داریاں اپنوں کے تئیں ہیں، غیروں کے تئیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم پر ایسے لوگوں کو تو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں، یعنی اے اللہ ظالموں کو مسلط نہ کر۔ اور یہ تیری سنت ہے کہ اس وقت جب بدعتیں ہوتی ہیں تو ظالم مسلط کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو بدعتوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہمیں کوئی ہمارا بھائی دلیل سے، حجت سے ہمیں یہ بتائے کہ یہ بدعت ہے، تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، یہ سمجھ کر کے کہ اگر یہ بدعت ہے تو بدعت کی راہ ہلاکت ہے، ہم فوراً اس سے بچنے کی فکر کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذہن ہمیں دے، اسی ذہن کے ساتھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔